آخرت کی زندگی لمبی زندگی ہے، ابد الآباد تک رہنے والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والا ایک طویل سلسلہ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ فکر جو ہے وہ معاد کی ہونی چاہیے، نہ کہ معاش کی۔ لیکن ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ ہم زیادہ فکر آخرت کی ہی کرتے ہیں یا زیادہ فکر ہم دنیا کی کرتے ہیں؟ ہمیں زیادہ فکر معاد ہے یا زیادہ فکر معاش ہے؟ آج ہمارے 24 کے 24 گھنٹے فکر معاش میں مصروف ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم خوشی میں ہیں، ہم غمی میں ہیں، ہم عبادت میں ہیں، ہم ریاضت میں ہیں، ہم تلاوت میں ہیں، ہم ذکر و اذکار میں ہیں، ہم تسبیحات میں ہیں، ہم جس حال میں بھی ہیں، ذہن اور فکر ہمارا، سوچ ہماری وہ معیشت کے پیچھے چل رہی ہے، معاش کی فکر، دنیا کی فکر، مال آ جائے، پیسہ آ جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، کار مل جائے، کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ٹھیک ہے قرآن میں فکر معاش کی بھی ترغیب دی ہے اور فکر معاد کی بھی ترغیب دی ہے، لیکن جتنا اللہ نے فکر معاد کی ترغیب دی ہے اتنا معاش کی نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر آیت نمبر 18 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو یہ فکر کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ ہم شاید اس کی تفسیر غلط سمجھے، ہم نے سمجھا جو کل ہفتہ آنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا۔ اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ آج جمعہ ہے، کل جو ہفتہ ہے اس کل ہفتے کے لیے آپ نے کیا جمع کیا، یہ نہیں فرما رہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ فرماتے ہیں ہر نفس کو سوچنا چاہیے کہ کل جو آخرت کی زندگی آ رہی ہے اس آخرت کی زندگی کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہر نفس کو اس بات پہ غور اور فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ نے ایمان کو فکر معاد کے ساتھ جوڑ دیا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا جو آدمی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور اس آخرت ہی کے لیے سعی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہی مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی، جن کی محنت، جن کی کوشش، جن کی جد و جہد کی ہم قدر کریں گے۔ رات کو عبادت کرتا رہا، ریاضت میں لگا رہا، تقوی میں لگا رہا، طہارت میں لگا رہا، تلاوت میں لگا رہا، شب بیداری کی، تہجد گزاری کی، لمبے لمبے نوافل پڑھے، ذکر اذکار کیے، تسبیحات کی، جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، بہتان سے بچا، سود کھانے سے بچا، زنا سے بچا، چوری سے بچا، آخرت کی فکر کرتا رہا۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی محنت، جن کی جد و جہد اور جن کی کوشش کی ہم قدر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کون قدر کرے گا؟ اللہ قدر کرے گا۔ آج ہم دنیا کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، محنت کوشش کرتے ہیں، جان جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں، صبح و شام، دن رات، سردی گرمی نہیں دیکھتے، خوشی غمی نہیں دیکھتے، ہر وقت دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن آخر میں ملتا ہمیں کیا ہے؟ چند ٹکے، چند روپے۔
جو چند لمحوں کے لیے ہماری جیب میں رہتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے آخرت کی کوشش کی، جس نے آخرت کے لیے فکر کی، اس کی فکر کو ہم جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ سورہ شورى آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب۔ جو آدمی آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے، جو آدمی آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں، ہم اس کی محنت میں، ہم اس کی کوشش میں، ہم اس کی جد و جہد میں اضافہ کر دیتے۔ وَمَن يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا کے لیے جد و جہد کرتا ہے، دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں اس کو کچھ دے دیتے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، کچھ دے دیتے، ساری دنیا نہیں دیتے، منہا تبعیض کے لیے ہے، من یہاں پر، منہا اس دنیا میں سے کچھ دیتے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہائے ہائے، 17واں سپارہ سورہ انبیاء، ہائے ہائے، اللہ فرماتے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا حساب قریب آتا جا رہا ہے، حساب کا دن قریب آتا چلا جا رہا ہے، لیکن لوگ اس سے اعراض میں ہیں، غفلت میں ہیں، سستی میں ہیں، کاہلی میں ہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ آخرت قریب آتی چلی جا رہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرمایا دنیا ہمیں پیٹھ دکھا کر کے بھاگتی چلی جا رہی ہے، اور آخرت چہرہ ہماری طرف کر کے بھاگتی چلی آ رہی ہے۔ ان دونوں کو چاہنے والے ہیں، آخرت کو چاہنے والے بھی ہیں، دنیا کو چاہنے والے بھی ہیں، لیکن تم آخرت کو چاہنے والے بنو، دنیا کو چاہنے والے مت بنو۔ اور فرمایا آج اعمال ہیں، حساب نہیں ہے، ایک وقت آئے گا حساب ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے۔ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے یہ بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں کہ دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگتی چلی جا رہی ہے، آخرت چہرہ ہماری طرف کر کے ہماری طرف دوڑتی چلی آ رہی ہے، اور دونوں میں رغبت رکھنے والے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور فرمایا تم دنیا میں نہیں آخرت میں رغبت رکھو، آج اعمال ہیں، حساب نہیں ہے، ایک وہ دن آئے گا جب حساب ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے۔ اس وقت ہم چاہیں گے کہ ہم کوئی عمل کر لیں، مگر ہم عمل کر نہیں سکیں گے، توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، کہاں کہاں تک قرآن سے فکر معاد کی اہمیت آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی زندگی ابد الآباد تک کے لیے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ایسی زندگی ہے جس کا اختتام ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول بخاری شریف میں ہے، فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک۔ فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کرے تو پھر صبح کا انتظار نہ کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کرے تو پھر شام کا انتظار نہ کر۔ اور فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ، اپنی صحت کی زندگی میں، صحت کے ایام میں محنت اور کوشش کر لے مرض بیماری کے ایام کے لیے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے، اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ اللہ اکبر، لیکن ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس،
5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابہ کا قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ اکبر، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پوچھو نا بوڑھوں سے کیا حالت ہے، کیا گزر رہی ہے۔ وصحتک قبل مرضک، صحت کو مرض سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، مالداری کو، پیسے کو، دولت کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جن میں سے آخری چیز اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ حیاتک قبل موتک، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ اکبر۔ وہاں جب پکڑے جائیں گے، وہاں خواہش اور آرزو اور تمنا ہوگی کہ یا اللہ ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، اب تیری حکم عدولی نہیں کریں گے، اب نافرمانی نہیں کریں گے، تیری گستاخیاں نہیں کریں گے، تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن اللہ فرمائیں گے نہیں، جو زندگی تمہیں دی ہے بہت دی ہے، بہت مہلت دی ہے، 60 70 80 90 100 سال دنیا میں گزار کر کے آئے ہو، وہاں نہیں سمجھے ہو تو اب بھی نہیں سمجھ سکتے ہو۔ تو حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھو اور آخرت کی اور موت کے بعد کی تیاری کرو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار، ذہین، فتین، تیز تراز اور چلاک آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور موت سے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور پاگل، بے وقوف اور دیوانہ وہ آدمی ہے جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلے، من مانی زندگی گزارے، اپنی خواہش اور اپنی چاہت اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور پھر تمنا رکھے، خواہش باندھے اللہ پر کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جیسا پاگل اور بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور موت کے بعد کے لیے محنت کرے، عمل کرے، کوشش کرے، آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش کرے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح، کیا ہم آخرت سنوارنے کے لیے محنت، کوشش اور کام کر رہے ہیں یا دنیا سنوارنے کے لیے؟ ہمارے یہ 24 گھنٹے، ہمارا دن رات، ہمارے شب و روز، ہماری صبح و شام، ہماری خوشی غمی، ہماری تمام تر صلاحیتیں، ہماری جان، ہماری قوت، ہماری طاقت، یہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا آخرت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، فرمایا اس چیز کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو جو تمہیں لذات سے، خواہشات سے، نفسانی چاہتوں سے، اس سے دور کر دیتی ہے، اور فرمایا وہ الموت، وہ موت ہے۔ جب آدمی لذتوں میں پڑتا ہے، خواہشات میں پڑتا ہے، تو اس سمندر میں ایسا غرق ہوتا ہے، ایسا ڈوبتا ہے کہ دوبارہ پھر باہر نکلنے کا نام نہیں لے سکتا، واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو، یہ خواہشات کو، یہ ذاتی تمناؤں کو، ان چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ اپنی اصلاح کروانا چاہتے ہیں، اپنا دل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو روزانہ موت کا مراقبہ کیا کریں۔ رات کو جب بستر پہ سوئیں، لیٹیں، تھوڑی دیر کے لیے 2 4 5 منٹ کے لیے موت کا مراقبہ کریں، ذہن میں تصور لائیں، سوچیں کہ اسرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے میری روح نکال دی، میری روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، میں زندہ انسان سے اب ایک میت کی شکل اختیار کر گیا، اب لوگوں نے مجھے اٹھایا، تختے پہ ڈال دیا،
اب مجھے غسل دے رہے ہیں، غسل کے بعد کفن دے رہے ہیں، کفن کے بعد میرا جنازہ پڑھا رہے ہیں، سارے لوگ صفوں میں کھڑے ہیں، میں آگے میت کی شکل میں جو ہے وہ پڑا ہوں، لوگ جنازہ پڑھ کر کے اب کندھوں پہ مجھے اٹھا کر کے قبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب میں قبر کے کنارے پہ پہنچ گیا ہوں، اب مجھے لوگ اٹھا کر کے قبر میں رکھ رہے ہیں، اب انہوں نے مجھے قبر میں رکھ دیے ہے، اب میرے اوپر تختے رکھ دیے ہیں، اب مٹی ڈال دی ہے، اب لوگ مٹی ڈال کے گھروں کو واپس چلے گئے، اب منکر نکیر آ گئے، اب مجھ سے سوال و جواب شروع ہو گئے، اب مجھ سے فرشتے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک انسان کے قدم میدان محشر سے نہیں اٹھیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ ایک تو وہ سوال ہیں جو بنیادی طور پر قبر میں ہوں گے، مگر اس سے آگے بڑھ کر کے 5 سوال میدان محشر میں ہوں گے۔ جب تک آدمی ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا تب تک اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، اپنے علم پہ عمل کتنا کیا۔ میں نے تجھے زندگی دی تھی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، کس کام میں کھپا کے آیا؟ فکر معاش میں یا فکر معاد میں؟ کہاں لگائی یہ زندگی؟ پھر اس زندگی میں بطور خاص میں نے تجھے جوانی دی تھی، قوت اور طاقت دی تھی، شباب اور کمال دیا تھا، یہ جوانی کہاں لگائی؟ میری نافرمانی میں یا میری فرما برداری میں؟ یہ جوانی لوگوں کو ذلیل کرنے میں، لوگوں کو رسوا کرنے میں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے میں لگائی یا لوگوں کی راحت کے لیے اس کو خرچ کیا؟ اس جوانی کو میری اطاعت، میری فرمانبرداری، میری شکر گزاری میں لگایا یا میری نافرمانی میں لگایا؟ پھر تو نے مال کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے لایا، ناجائز طریقے سے لایا؟ جب لے لیا، کما لیا، تیری جیب میں آ گیا، لگایا پھر کہاں؟ ڈھول ڈھمکے پہ، ناچ گانے پہ، کنجروں پہ، یا دین کے معاملے میں، دین کے کام میں لگائے، میرے راستے میں خرچ کیے؟ کہاں لگایا پیسہ؟ میں نے جو تجھے علم دیا تھا اس علم پہ عمل کتنا کیا؟ جب تک کوئی بندہ ان 5 سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے لے گا تب تک اس کے قدم میدان محشر سے اٹھیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ان 5 سوالوں کی تیاری ہم نے کی ہے؟ کوئی نہیں کی۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کے لیے بتا رہے ہیں اکثروا ذکر عازم اللذات الموت، کہ کثرت کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا کرو جو لذتوں کو، جو خواہشات کو، جن میں پڑھ کر کے تم اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاتے ہو، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، یہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ موت جیسی یقینی اور نامعلوم چیز اس کائنات میں کوئی نہیں، موت جیسی یقینی اور نامعلوم چیز اس کائنات میں کوئی نہیں، لیکن ہم نے اتنا ہی اس موت کو بے یقین بنایا ہوا ہے اور معلوم بنایا ہوا ہے۔ موت یقینی بھی ہے، ایسی یقینی کہ کائنات میں اس جیسی یقینی چیز اور کوئی نہیں، اور نامعلوم بھی ایسی ہے کہ اس جیسی نامعلوم اور چیز کوئی نہیں۔ موت یقینی ایسی ہے کہ اس دنیا میں، اس دھرتی کائنات پہ کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہے، وہ کافر ہو تب، وہ مومن مسلمان ہو تب، وہ اللہ کے وجود کو مانتا ہو تب، نہ مانتا ہو تب، حضور کی نبوت و ختم نبوت اور آپ کی رسالت کو مانتا ہو تب، نہ مانتا ہو تب، وہ قرآن کا اقراری ہو، اس کو مانتا ہو تب، نہ مانتا ہو تب، اس دھرتی کائنات پہ آپ کو موت کا منکر ڈھونڈے سے بھی کوئی نہیں ملے گا۔ ہر بندہ بالیقین جانتا ہے کہ مجھ پہ موت نے آنا ہے، یہ اتنا یقینی بات ہے کہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کرنا چاہے بھی صحیح تو نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور نامعلوم اتنی ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، پتہ نہیں دوسری طرف پھیر سکتا ہوں یا نہیں پھیر سکتا، موت کی کوئی خبر نہیں۔ صحابہ سے پوچھا نا حضور علیہ السلام نے، تمہیں اپنی زندگی پر کتنا بھروسہ اور کتنا اعتماد ہے؟ کسی صحابی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تو اپنی زندگیوں پہ بڑا بھروسہ ہے،
لیکن مجھ محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کتنی نامعلوم ہے. فرمایا دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں معلوم نہیں ہے بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا، اس سے پہلے موت آ جائے گی. موت جیسی یقینی چیز بھی کائنات میں کوئی نہیں، اور موت جیسی نامعلوم چیز بھی اس دھرتی کائنات پہ کوئی نہیں، کوئی پتہ نہیں. رات کو آتی ہے، دن کو آتی ہے، صبح کو آتی ہے، دوپہر کو آتی ہے، شام کو آتی ہے، گھر میں آتی ہے، گلی میں آتی ہے، چوک میں آتی ہے، چوراہے میں آتی ہے، بازار میں آتی ہے، دکان میں آتی ہے، فیکٹری میں آتی ہے، کہاں آتی ہے؟ خوشی کی حالت میں آتی ہے، غمی کی حالت میں آتی ہے، کس حال میں آتی ہے کوئی علم نہیں. لیکن ہم نے اسے معلوم بنا لیا ہے. کیوں؟ نوجوان ہے تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں مرنا. بھئی کیوں؟ اجے تو میں جوان ہوں، بڈھا ہوں گا تو مراں گا. صحت مند ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں مرنا. کیوں بھائی؟ بیمار ہوں گا تو مروں گا. ہم نے اس کو معلوم بنا لیا، اللہ نے اس کو نامعلوم رکھا. اللہ نے کس سپارے میں فرمایا 5 چیزوں کو میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا، جن میں سے ایک چیز موت بھی ہے. اس موت کو میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم جانتے ہیں. میں جوان ہوں، میں نے تو نہیں مرنا، بوڑھا ہوں گا پھر مروں گا. میں صحت مند ہوں، ہٹا کٹا ہوں، میں نے تو نہیں مرنا، میں بیمار ہوں گا تو پھر مروں گا. اللہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. کمال کیا ہے شاعر نے بھی، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سما 100 برس کے ہے پل کی خبر نہیں. اور اے بے خبر حیات کا کیا اعتبار ہے، اے بے خبر حیات کا کیا اعتبار ہے، ہر وقت موت سر پر بشر کے سوار ہے. اللہ اکبر. اور موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے. کوئی معلوم نہیں ہے موت کہاں آ جائے، کیسے آ جائے، کب آ جائے. اور شاعر نے کہا ہے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. موت نہیں دیکھتی یہ گھر کیسا ہے، موت نہیں دیکھتی یہ بندہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کس مصروفیت میں، یہ کام پورا کر لے اس کے بعد اس کو ماروں گی. نہ، موت آتی ہے بس جو جس حال میں ہے اٹھا کر لے جاتی ہے. تو کیا کہتا ہے شاعر، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کتنے کھیل بگاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے. سرو قد لمبے چوڑے قد والے، کڑیل جوان، قوت اور طاقت اور شباب اور کمال، بہترین قسم کا اپنے جوبن پہ ہے سب کچھ. جوانی بھی ہے، شباب بھی ہے، کمال بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، ساری چیزیں. لیکن شاعر کیا کہتا ہے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، اور پہلوان کیسے کیسے پچھاڑے موت نے. چھوڑا ہے کسی کو موت نے؟ آج تک نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. دوسرا شاعر کہتا ہے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے. فرعون جیسا آدمی جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، صرف رب نہیں ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، تو اس کو بھی موت نے آ کے دبوچ لیا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اللہ اکبر. موت نے آج تک کسی کو معاف نہیں کیا. موت جتنا یقینی اور جتنا نامعلوم ہے، اتنا ہی ہم نے اس کو بے یقینی اور معلوم بنایا ہوا ہے. جتنا یقین ہے ہمیں موت پر، اتنا ہی ہم اس موت سے لاپرواہ ہیں، اتنا ہی اس موت کی طرف توجہ نہیں ہے، اتنا ہی اس موت کی تیاری نہیں ہے. اور یہ موت، یہ جو فکر معاش اور فکر معاد ہے، اس کے درمیان ایک پل ہے. یہ دنیا اور آخرت کی جو زندگی ہے، یہ محدود سی چند لمحوں کی یہ زندگی دنیا کی، اور لامحدود اور غیر محدود آخرت کی زندگی، اس کے درمیان پل ہے یہ موت. پل اس مختصر سی زندگی سے ہمیں نکال کر کے اس ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچانے والی چیز وہ یہ موت ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کا تحفہ ہے.
اور موت مومن کسے کہتے ہیں؟ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی ہے، جو آخرت کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، جو فکر معاش نہیں بلکہ فکر معاد کرتا ہے، اللہ نے فرمایا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہی مومن ہے۔ مومن کی تعریف اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ کی ہے کہ وہ فکر معاش میں نہیں، فکر معاد میں لگا ہوا ہو، ہر وقت وہ دنیا کی فکر میں مست نہ ہو بلکہ ہر وقت وہ آخرت کی فکر میں مست ہو، آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہی ہے مومن۔ اور اسی کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت جو ہے یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے جیسے میری آنکھ بند ہوگی ادھر سے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جیسے ہی میری آنکھ بند ہوگی یہ دنیا کے جھنجھٹ، یہ دنیا کا فتور، یہ دنیا کا فتنہ اور فساد، یہ دنیا کے مصائب، یہ دنیا کی تکالیف، یہ دنیا کے پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی، راحت اور سکون اور چین نصیب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ زندگی فکر معاش میں نہیں، فکر معاد میں گزاری ہے، دنیا کی فکر میں نہیں، آخرت کی فکر میں گزاری ہے۔ اس نے دن اور رات، اپنی صبح و شام، اپنے شب و روز، جتنے بھی معاملات ہیں وہ دنیا کو سامنے رکھ کر کے نہیں بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر کے گزارے ہیں۔ اب یقینی بات ہے کہ جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی اللہ سے اس کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو جو چیز انسان کو اللہ سے ملا دے اس سے بڑھ کر کے تحفہ اور ہدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تحفہ اور ہدیہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر روز جنازے اٹھاتے ہیں، ہر روز جنازے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر کی پاتال میں اتارتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اکابرین نے لکھا ہے، علماء کرام نے، ایک وقت تھا کہ جب کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں ایک بندہ فوت ہو جاتا تھا، ہفتوں ہفتوں روٹی کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا، ہفتوں ہفتوں نوالا حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، اتنا خوف طاری ہو جاتا تھا، اتنی پریشانی مسلط ہو جاتی تھی۔ کیا تھا؟ آخرت کی فکر تھی کہ یار یہ بندہ قبر میں چلا گیا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی۔ یہ فکر مسلط ہو جاتی تھی۔ لیکن آج ہم ہیں، ہمارے اوپر فکر معاش اتنی مسلط ہے، اس دنیا کو بہتر بنانے کی، اس دنیا کو اچھا بنانے کی فکر ہمارے اوپر اتنی مسلط ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم آخرت کو بہتر بنانے کی فکر بھی کر لیں۔ حالانکہ اگر آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کے شب و روز پڑھیں، آپ کی صبح و شام پڑھیں، آپ کا دن رات پڑھیں، آپ کی خوشی غمی کو آپ پڑھیں، آپ کے جتنے بھی معاملات تعلقات ہیں، آپ ساری زندگی کو آپ پڑھیں، دیکھیں، مطالعہ کریں، تو حضور کی زندگی میں فکر معاش نظر نہیں آئے گا، فکر معاد نظر آئے گا۔ صبح و شام، دن رات، ہر وقت آخرت کی فکر میں مگن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہی درس سبق اور پیغام حضور علیہ السلام نے اپنے جانثاروں، وفاداروں، حوبداروں اور غمخواروں کو بھی دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آخرت کی فکر کا عالم یہ تھا کہ پرندوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار تو کتنا خوش نصیب ہے، مر جائے گا کوئی حساب کتاب نہیں، کاش کہ میں پرندہ ہوتا۔ زمین پہ پڑے ہوئے تنکوں کو دیکھتے ہیں، اٹھا کے حسرت سے کہتے ہیں کاش میں یہ تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے، لیکن ہم سے سوال و جواب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وضو کرتے ہیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، مسجد میں آ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں تھر تھر۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت کیا ہوا، خیر تو ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، کیوں کپ کپی آپ پہ طاری ہے؟ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے تمہیں نہیں پتا میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا میں کس کے دربار میں حاضری پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس دربار میں، اللہ کی اس بارگاہ میں حاضر ہونے سے بھی اتنا ڈرتے تھے کہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، لیکن ہم اتنے سنگ دل ہیں کہ ہم وہ بارگاہ میدان محشر کی، جب اللہ کا دربار لگا ہوگا، عدالت لگی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، آج ہمیں اس کا بھی ڈر کوئی نہیں۔ صحابہ یہاں رہ کر کے، دنیا کے معاملات میں رہ کر کے
آخرت سے ڈر کے کپ کپا رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن ہم ہیں کہ سود کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ دنیا جہان کا کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ سب کچھ کر کے ہم تو ایسے مطمئن ہیں جیسے ہم معصوم ہیں، ہمارے دامن کے ساتھ کسی گناہ کا کوئی چھینٹا لگا ہی نہیں ہے، ہم ایسے بے فکر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر دو فکریں مسلط کی ہیں، دو فکریں اس کے اوپر ڈالی ہیں۔ ایک کو فکر معاش کہتے ہیں، ایک کو فکر معاد کہتے ہیں۔ فکر معاش کا مطلب موت سے پہلے کی زندگی کی فکر کریں۔ دین اسلام نے ایسا بھی نہیں کیا کہ ہمیں یہ کہہ دیں بس ٹھیک ہے یہاں تم نے کچھ بھی کمانا نہیں ہے، بس ہر وقت مسجد میں پڑے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو بس۔ نہ، یہ نہیں، کمانے کی ترغیب دی ہے، دنیا کمانے کی، پیسہ کمانے کی، حلال طریقے سے۔ الکاسب حبیب اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال کمانے والا اللہ کا یار اور اللہ کا دوست ہے۔ اور طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال رزق، حلال روزی کمانا یہ اہم ترین فضائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ ہے حلال روزی کمانا۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول زندگی گزارنے والا آدمی قطعاً پسند نہیں تھا۔ محنت کرنے والا مزدور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، ہاتھوں میں ہاتھ دیے، اس مزدور کے ہاتھوں پہ چھالے تھے، پوچھا یہ چھالے کیسے پڑ گئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت مزدوری کرتا ہوں، حلال روزی حلال رزق کماتا ہوں، اس کی وجہ سے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ آئے ہے قربان جاؤں اس مزدور کے ہاتھوں پر۔ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال، عبداللہ کے لخت جگر، ساری کائنات کے نور نظر، امام الانبیاء سرتاج الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے بوسے لینے کے لیے فرشتے ترستے ہیں، اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لگے اس مزدور کے ہاتھوں پہ اور چوما۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ ہاتھ، میں کہتا ہوں یہ حضور کے لبوں نے اس مزدور کے ہاتھوں کو نہیں چوما، یہ اس مزدور کے ہاتھ نے حضور کے لبوں کو چوما ہے۔ آئے ہائے، حضور علیہ السلام کیوں چوم رہے ہیں اس محنت کش اور اس مزدور کے ہاتھ؟ اس لیے کہ رزق حلال کما رہا ہے۔ تو فکر معاش یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور فکر معاد موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن ہونی کتنی چاہیے یہ میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا فکر معاش کر لے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا فکر معاد کر لے۔ اور ایک فرق اور بھی سمجھ لے، فکر معاش ضرورت ہے، فکر معاد مقصد ہے۔ اب اس پہ بھی دلائل ہیں قرآن و حدیث کے، لیکن اس طرف جا نہیں رہا، صرف ایک فرق سمجھا رہا ہوں۔ فکر معاش ضرورت ہے، ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، جب ضرورت پوری تو بس ختم، اور مقصد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، صبح و شام، دن رات، خوشی غمی، سردی گرمی، ہر حال میں مقصد کے پیچھے آدمی دوڑتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ یہ فکر معاش، دنیا کمانا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اور فکر معاد، آخرت کی فکر، یہ ہماری ضرورت نہیں، ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا آنے کا مقصد یہی ہے، آخرت کی فکر کرنا ہے۔ لیکن آج ہم نے معاملہ الٹ کیا ہوا ہے، آج ہم نے ضرورت کو مقصد بنایا ہوا ہے اور مقصد کو ضرورت کے درجے میں رکھ دیا ہے۔ حالانکہ معاش کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بے فکر یوں کر دیا، فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ فرماتا ہے انسان، تو انسان ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا سرٹیفکیٹ تجھے میں نے دیا ہوا ہے، تو بڑی اعلیٰ مخلوق ہے، ادنا اور حقیر ترین مخلوق، اس دھرتی کائنات پہ رینگنے والی جو چونٹیاں اور کیڑے اور مکوڑے ہیں، ان کے رزق کی ذمہ داری بھی خود میں اللہ نے لی ہوئی ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی دابہ، کوئی جانور، کوئی کیڑا مکوڑا اس دنیا میں، اس زمین پر چلنے والا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری خود اللہ نے نہ لی ہو۔ جو رب کیڑوں اور مکوڑوں کو پتھروں کے اندھیروں میں اور سمندروں کی تہوں میں رزق دے رہا ہے،
وہ مجھے اور آپ کو جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیا اسے رزق نہیں دے گا؟ پھر بھی ہمارے 24 گھنٹے فکر معاش میں لگے ہوئے، لیکن آخرت کی کامیابی اس کی اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا اعمال کر کے آؤ گے، آخرت کی فکر کر کے آؤ گے تو پھر کچھ دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا دوں گا، نیکی ہی نہیں لایا پھر ککھ بھی نہیں ملے گا۔ نیکی لے کر کے جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی کو فکر معاد کہتے ہیں۔